اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں جوہا وٹنس والے کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا تم جب بھی ہمارے پاس آتے ہو کچھ نہ کچھ غصہ ہی دکھاتے ہو۔ تو میں نے کہا غصہ اس بات سے دکھاتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ ہم وار پر نہیں جاتے۔ اس سے میں نے گورا ہے، امریکن ہے، 34 اسٹریٹ پہ ٹھہرتا ہے۔ میں اسے کھل کر بات کیا کل، اور پہلی بار وہ مجھ سے بات کیا، نہیں تو اس کے پاس پیشنس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پہلے پیشنس لا۔ سب سے پہلے میں نے اس کو بتایا دیکھو تم لوگ وار پہ نہیں جاتے بولے، تم 6-7 ملین سے زیادہ نہیں ہو جوہا وٹنس والے، جو تم کرسچن بھی نہیں ہو کہتے ہو۔ جوہوا گارڈ نام ہے بولے، جبکہ صرف جوہا کا ہی نام نہیں لیتے، حشان بھی بولتے ہیں یہودی۔ اور تم کو معلوم ہی نہیں یہودیوں کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی اصل بک نہیں ہے، اس واسطے تمہارے پاس خدا کا نام بھی صحیح نہیں ہے۔ میں نے بتایا اس کو، کیونکہ زہر کتاب اصل ہے جو اللہ کو واحد جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، ہمیشہ ہے کسی کہتے تھے، اللہ نظر نہیں آتا بتاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بک اللہ کی وحدانیت، یعنی ایک اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ شامل نہیں کرنے والی بات تھی۔ یہودی جب 3500 سال پہلے بنا لی، 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بک بھی آئی۔ ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے کے، 4000 سال پہلے مکے میں بھی نشانی ہے، 4000 سال پہلے جو ہے زمزم بھی ہے، میراکل کے طور معجزے کے طور پہ آج۔ اور تم یہ بات کو نہیں جانتے، اس واسطے تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، اور ایون ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو 10 احکامات لے کے آئے اللہ کے پاس سے کوہ طور پہ جا کے، اس کو تم حقیقت نہیں سمجھ کے تم خود بک بنا لیے بائبل، اور تم بول رہے کہ ہم جنگ پہ نہیں جاتے۔ اب تم 7 ملین جنگ پہ نہیں جاؤ گے، 7 بلین دنیا میں انسان جی رہا ہے، اور ہر کنٹری والے کے پاس نیوکلیئر ہے، ایک دوسرے کو مار لیتے۔ اب تم جنگ پہ جانے کی ضرورت نہیں، میزائل یوز کر رہے ہیں۔ ملیشیا کا جو پلین اڑایا گیا وہ میزائل سے اڑایا گیا، تو تم کرو گے کیا بیٹھ کے؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک بار فرشتے کو، وہ آدمی عبادت کر رہا ہے اس کو اڑا دو۔ فرشتے نے کہا اللہ تیری وہ عبادت کر رہا، اللہ نے کہا ہاں وہ اکیلا عبادت کر رہا ہے، وہ دوسروں کو تک نہیں پہنچا، تم بھی یہی ہو کام ہے اس کو۔ پھر اس نے میری بہت ساری باتیں سنی الحمدللہ۔ اب میں تم کو وہ پوائنٹ بتاتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ گناہ کو روکنے کے بھی طریقے بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتائے حدیث کے طور پہ، پہلے تم ہاتھ سے روکو، اگر سے گناہ تم دیکھتے ہو، تم سے رک سکتا ہے تو ہاتھ سے، پاور، طاقت سے، جیسے خمینی نے کر کے دکھایا، حقیقت کر کے دکھایا۔ ایران برباد ہو جاتا، پیرس سے بھی بدتر ہو جاتا، اس نے اپنے ہاتھ سے روک کے دکھایا۔ زبان سے بولو کم از کم، یہ گناہ ہے۔ جیسے میں چیخ لیتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ آج عرب نے یا کوئی مسلمان نے یہ نہیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کس کو مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تینوں بھی جانتے ہیں، کرسچنز بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فادر ہے ہمارا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو باپ سمجھتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کرے، یہ نہیں بتانے کی سب سے بڑی بدقسمتی، بدتر زندگی ہماری یہی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کے نہیں بتا سکے، کتاب بھی نہیں بتا سکے، اور انہوں نے سینیگاڑ گئے بھی نہیں، کیونکہ 3500 سال پہلے سینیگاڑ بنایا گیا عبادت گاہ جوئشوں کا، اور سینیگاڑ سے پہلے کتاب بھی زہر جو ہے بہت پہلے آ کے ان کے پاس کتاب بھی نہیں یہودیوں کی، یہ نہیں بتا سکے۔ تو مسلمان کے معنی ہیں 3 چیزوں سے، ایک ہاتھ سے روکے، پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرے، یا نہیں تو اگر سے بہت تیسرے درجے کا، یعنی بالکل ضعیف درجے کا ایمان، ارے وہ گناہ کر رہا ہے، دل سے سوچے۔ یہ 3 ہیں، تمہارا اجر، تمہارا فائدہ دے گا۔ دوسری بات، ہندو اور کرسچنوں کے پاس دیکھو یہاں گندگی بھری ہوئی ہے۔ اگر سے تم ڈاؤن ٹاؤن جاتے ہو تو پورے گندے موویز ہی نہیں بلکہ کیسٹس ہی نہیں بلکہ ان کے وہ کچھ یوز کرنے کی بھی چیزیں ہوتے ہیں گندی چیزوں کی۔ کوئی نہیں روکنا چاہا، ایک کرسچن بھی نکل کے نہیں، یہودی بھی نہیں روکنا چاہا ایسی چیزیں، نہ تو ویب سائٹ پہ روکنا چاہتے ہو، وہ تو چھوڑ ہی دیے۔ برباد ہو جاؤ بچے، نئے جنریشن برباد ہو جاؤ۔ وہ لوگ ایکس باکس پہ بھی گندی وہ کیسٹیں بنا لی ہیں اڈلٹس کی بول کے، کوئی نہیں روکنا چاہا۔ یہ خاص بات بتا رہا ہوں میں، جو کرسچن کے ایمان میں نہیں ہے، روکنا نہیں چاہا۔ اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیا کہ تم ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یا دل سے محسوس کرو۔ اور پھر نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ گناہوں کی عادت چلے جائے گی، کیونکہ جب تم فجر کی نماز میں ٹھہرو گے، اگر رات میں گناہ کیا ہے تو پھر سوچو گے ارے میں اللہ کے سامنے ٹھہر رہا ہوں، گناہ کر کے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے۔
ظہر میں ٹھہریں گے، درمیان میں فجر سے ظہر کے درمیان میں گناہ کیا تو اس کے سامنے نہیں جاؤ. تو اس طرح سے رفتہ رفتہ تمہاری جو نماز تم کو خود گناہوں سے روک دے گی. یہ میڈیکل اور یہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے یا مینٹلی پوائنٹ آف ویو سے یا پھر تم جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے یہ سوچ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ گناہوں سے روک سے رہا ہے تم کو. انڈیا کے اندر یوٹیوب کے اوپر سروے، یا یوٹیوب ہی نہیں بلکہ ٹویٹر، کوئی بھی جا کے دیکھ لو ویب سائٹ پہ، سب سے زیادہ دنیا میں گندی فلمیں دیکھنے والے انڈین ہیں. اور انڈین فلموں میں کیا بتاتے ہیں، ہم بہت پارسا ہے، ہمارے اصول اچھے، ہم لوگ جو انڈین بہت مشہور ہے. ہندو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے، اور یہاں راز کھلتے جا رہا ان کا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریپ کر رہے. وہ ابھی مردانی فلم میں انہیں رانی مکھرجی کی فلم میں بتا رہے کہ وہ بوڑھا بھی جو ہے زنا، بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کرنا چاہ رہا. یہ گندی خیالات کیوں آئے؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے. یہ حقیقت کی بتا رہا ہوں میں. مذہب سے ایمان آ جاتا ہے، نماز پڑھنے سے، اللہ کے ہو جانے سے تمہارے اندر کی گناہوں کی عادت چلی جاتی ہے. اور جو آدمی نوجوان کہے کہ میں اللہ سے ڈر کر میں فلاں کو مجھے موقع ملا، میں اس کو جو ہے بستر کر سکتا تھا یا میں اس سے زنا کر سکتا تھا، لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کی طرح اگر سے کہہ لے تو وہ ولی اللہ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. تو نماز کی حقیقت نہ تو کرسچنوں کی کنٹری میں ہے، نہ تو ہندوؤں کے کنٹری میں ہے. مسلمان بھی گندہ ہے انڈیا میں. میں ایک دو واقعہ آپ کو بتاؤں. نماز بہت بڑی ضروری چیز ہے جو براؤں کو برائی کرو. تم یوٹیوب جیسے، ٹویٹر جیسے چیزوں کو بند کر سکتے ہو اگر گندگی کو انڈیا میں. کیونکہ یہاں پر ایک بار عرب میں گندی فلم دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو عرب ممالک میں روک دیا فلم کو. تم بھی روک سکتے ہو، ہندو کنٹری ہے تمہارا، اگر سے تم واقع سچے ہو، تم خود گناہ کرتے ہو، مجھے معلوم ہے. وہ فلموں میں بتانے لگے ہیں آج کل. دیکھو منسٹر کے پاس رکھیل ہے، منسٹر کا کیریکٹر ہیرو جیسا نہیں ہے. تیلگو فلم میں منسٹر ہے، ٹرین میں جا رہا ہے، اے سی جو ہے ڈبے میں بیٹھا، بوگی میں بیٹھا، کار میں بیٹھا ہوا ہے ٹرین کے، اور وہ اسٹیشن پر ایک گندی عورت کو لا کے ایک آدمی بھیڑوا رہا، بھڑوا پین، پھر وہ اس کے ساتھ بستر کر رہا، جو بھی اس کے ساتھ عیش و عشرت کے جو بھی کام آ کر لینا ہے گندے وہ کر لے کے اس کے مزے لوٹ لے کے اس کو دوسرے اسٹیشن سے اتار دے. یہ منسٹر ہے، ہیرو نہیں ہے. منسٹر ایسے غلیظ فلمیں بنانے لگے ہیں جو منسٹر جو ہے سب کچھ کر رہا ہے، ہیرو ہی نہیں رہا فلمی دنیا میں. وہ حقیقت میں جا کے دیکھو، ابھی تم کو ملے گا منسٹر اگر سے کوئی ہوٹل میں اترا تو وہاں پراسٹیٹیوٹ آئی سے بھی معلوم ہوگا. تم خود ریسپشن پہ پوچھ لے سکتے ہو. یہ سب گندگی میں ایمان نہیں ہے. ایمان اللہ سے ڈرنے والا بولے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو معلوم ہے آخرت ملے گی. اور دنیا کے اندر ایسے جو کام کر لے کے گئے، وہ فرعون کے جیسے، نمرود کے جیسے، یا ہارون کے جیسے، جو ہارون کو اللہ تعالیٰ دولت کے ساتھ دسا رہا، ابھی تک قیامت تک دسے گا. فرعون کو جو ہے دنیا کے اندر باڈی ویسی رکھ دیا، ابھی گندی نہیں، بدبو نہیں آئی اس کے اندر، ویسی بڑھتے جا رہی، اس کی زندہ ہے جیسا اس کو ثابت کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ فرعون کو عبرت کے لیے. اتنی بڑی نشانی سے زیادہ یہ ہندو یا کرسچن نہیں ماننا چاہتے ان بات. اب دیکھ لو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہم کو کہ دیکھو میں تم کو بتا رہا ہوں رجنیش کی زندگی یہاں شروع کیا اس نے سیکس یعنی گل حوثی، یا تم اس کو شہوت والی دنیا کی ایسی آزادی بتایا اس نے. نوجوان جمع ہو گئے اس کے پاس، اس نے اتنا بڑا رقبہ، ایک لینڈ خرید لیا، ایک ایسی زمین خرید لی جہاں پر اس کے چارٹر پلین بھی اترنے لگے، اور اس کے پاس رولز رائس جو ایسی کاریں 99 تھی، اور وہ پیسہ اکٹھا کیا، اور پھر وہ بڑھاپے میں جو ہے دوسروں کو سیکس لیتے ہوئے آزاد چھوڑ دیا. اور اللہ عالم وہ بھی دیکھا ہوگا، بوتا نہیں میں نہیں کہتا، لیکن اس نے دیکھا نہیں دیکھا نہیں مان. لیکن اس کے آشرم میں ایک ماں اپنی بیٹی کم عمر کی لگی تو اس کو ریپ کرے تو اس نے چلا اٹھی، اس کی ضعیفی میں بڑی بری بیماریوں سے مرا ہو. اس کے بعد میں کوئی ماتا نام کی عورت وہ جو ہے سکسیزر اس کی جگہ لے لی. اور وہ رجنیش کا جو آشرم ہے یا اس کی جو پبلسٹی یا جو پاپولیرٹی تھی وہ دھیرے دھیرے مان پڑ گئی. سیم پینوکونڈا کے قریب میں پٹاپرتی ہے گاؤں، رائل سیما کا ہے وہ اسٹیٹ کا، اور وہ بنگلور سے بھی قریب پڑتا ہے پٹاپرتی. سائی بابا سوامی اس نے ہاتھ میں جو ہے پہلے ہاتھ بتاتا، اس کے پاس جو بھی آتے منت لے کے مرادیں پورا کر، میں دعا تیرے کرتا ہوں، میں تیرے کو دلاتا ہوں بول کے
وہ خود بھگوان جیسا بن کے ہاتھ دکھا کے پھر بعد میں کیا کرتا, مٹھی کھولا تو اس کے اندر جو ہے گلاب کا پھول, سامنے والا صحیح سمجھتا, وہ تو آنکھ بند کر کے رہتا, سامنے بابا کے بیٹھا ہوا ہے سمجھ, تو اس کو ایسا ہپناٹزم جیسے یا میجک جیسے جادو کی جیسے کر کے بیوقوف بنا کے اس نے بھی لاکھوں کروڑوں پیسہ اکٹھا کر کے اس نے تو دواخانے بھی کھولے انڈیا کے اندر. میرے بھائی میں یہ کیا بتا رہا ہوں, یہ یوٹیوب کو یا ٹویٹر کو, یہ ویب سائٹ کو جو گندے تم دیکھ رہے ہو انڈیا کے اندر, وہ نوجوانوں کی نسل برباد ہو جائے گی. امریکہ کے اندر یہ دیکھنے سے یہاں گے اور لیزبین بڑھ گئے, اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ بتایا کہ ان کی جو ہے تعداد بڑھ جائے گی دنیا میں. گے اور لیزبین کیا ہے, ایک مرد اپنے ساتھ دوست بنا لیتا ہے مرد کو, وہ شادی نہیں کرتا لیکن وہ بچہ بھی نہیں پیدا کر سکتا, نسل آئے گی نہیں. سب سے پہلے کرسچینٹی فیل ہوگی امریکہ کے اندر یہ اسی وجہ سے. دوسرا, لڑکی لڑکی کے ساتھ جائے گی, وہ بچہ نہیں پیدا کر سکے گی. دونوں گندی صورتوں کے ہو جائیں گے, دونوں یہ مرد بھی دو گندی صورتیں. تم سڑک پہ جا رہے تو پہچان سکتے ہیں, میں نے الحمدللہ پہچانا سیکھ گیا ان سے, ان کو دیکھتے دیکھتے. یہ کام انڈیا میں ہوگا کل, کیونکہ امریکہ ہالی ووڈ کی جو فلمیں بناتا ہے اس کی چوری کرتے ہیں. اب جیسے فلمیں چل رہی ہے, آپ لے لیں کک, وہ کہاں کی ہے, وہ ساؤتھ کی تیلگو فلم کی کاپی ہے. تیلگو والے کہاں سے لیے, امریکہ سے لیے. اچھا, ویسے ہی اگر سے آپ سنگم دیکھ رہے ہیں, وہ تمل کی فلم کی کاپی ہے, اور وہ جو ہے روہت شیٹی بنا اور کریڈٹ انہیں لے لیا, جبکہ وہ سنگم سوریا کی فلم ہے. تو اس طرح سے کاپی ہالی ووڈ کی کاپی, بالی ووڈ کی کاپی, ٹالی ووڈ کی کاپی, لالی ووڈ, ایسا چل رہا ہے. تو یہی زندگی جو ہے فلمی دنیا میں. اب جیسے مردانی میں انہیں جو ہے ایک کوشش کیا, اس سے پہلے بھی سلطان راہی یا پھر پرکاش مہرا کوئی فلم میں بتا, بچیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زنا, بلاತ್ಕಾರ, ریپ مت کرو, خدا کے لیے بتا. میں کوئی ڈرنے والا نہیں. عام ہو گیا ریپ انڈیا میں, امریکہ میں عام ہو گیا ریپ. یہ معمولی بات نہیں, سیکنڈز میں ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک ریپ ہونے سے پوری دنیا کو ہل جانے کا والی بات نہیں. کس کو ڈرنا ہے؟ ڈرنے والا ڈرے گا برابر دنیا میں. جس کو آخرت لینا ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھیں گا, اور وہ سب اللہ کے باتوں میں ہی ریسرچ کرے گا, جیسے میں روز کرتا ہوں. وہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, فرعون کو برباد کر دیا اللہ تعالیٰ, ہارون کو دھسا دیا زمین کے اندر, فرعون کی باڈی پڑی ہوئی ہے دنیا کے اندر, اور یہ رجنیش کو برباد ہوتے ہیں. میں نے امریکہ کے اندر آنکھوں سے دیکھا. سوامی پٹاپرتی جو فیمس ہے, حیدرآباد میں بھی اس کے کلینکس ہیں دواؤں کی, جا کے دیکھو. ایک دن وہ لوگ دوا مفت میں دیتے ہیں. کہاں گیا یہ سب راج پاٹ, سب ختم ہو جائے گا. دکھتا ہے بہت بڑا, ہو انڈیا کے اندر رہے تو انڈیا ہندوازم بہت بڑا دکھے گا, یورپ میں رہے تو کرسچینٹی بہت بڑی دکھے گی, مگر کچھ نہیں ہے دونوں کے پاس. اللہ کی نماز جو پڑھتا ہے اس کے پاس سے گناہ چلے جاتے ہیں. یہ سب سے پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں. سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے لے لو تم, یا ریسرچ سے لے لو, ٹیکنالوجی سے لے لو, یا مذہبی اعتبار سے لے لو, یا تم کسی بھی طرح ریسرچ کر کے دیکھ لو, تمہارے گناہوں کو خود تمہاری نماز روک لے گی. یہ بہت بڑی نشانی ہے جو ہندوؤں کے پاس بھی نہیں ہے, کرسچنوں کے پاس بھی نہیں. اور دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاتھ سے روکو, جیسے پھر ایران کو برباد ہوتے ہوئے بچایا خمینی نے, اللہ اس کو جنت دے, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. ورنہ پیرس سے بدتر کر دینے والے تھے. آج پاکستان کو ایسے ہی کرنا چاہ رہے ہیں. ہے کوئی مسلمان پاکستان میں جو اٹھے اور جو ہے گناہوں کو روکنے کے لیے کچھ کرے؟ ہاتھ سے روکنے والی بات مثال دے دیا میں, زبان سے بھی روک سکتے ہو. زبان سے دیکھو کامیابی لے سکتے ہو. گاندھی نے زبان سے کامیابی لی, اس نے ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہا. یہ نان وائلنس ہے کیا؟ زبان سے. اسلام بتا رہا یہی. گاندھی بھی قرآن پڑھ کے وہ نیک کام کیا, اللہ اس کو بھی دے سکتا ہے جنت, ہم کو نہیں معلوم, مگر فرسٹ پریفرنس صرف اسلام کو ہے. کم از کم تکلیف محسوس کرو. میں جیسے محسوس کرتا ہوں, یہ غلط جا رہے ہیں, سڑکوں پہ گندگی کر رہے ہیں, یہ غلط جا رہے ہیں, ویب سائٹ پورے برباد کرتے ہیں نوجوان نسلوں کو, یہ بچے گے ہو جائیں گے. ابھی تو دنیا میں بتا بھی رہے ہیں فلموں میں کہ جی سگریٹ مت پیو, زندگی برباد ہو جائے گی, شراب مت پیو, زندگی برباد ہوگی. اللہ نے جتنے بھی پاک صاف احکامات رکھے وہ تمہاری زندگی پاک صاف زندگی اٹھے گی دنیا سے. اگر تم دلدل میں پڑنا چاہ رہے ہو, ڈرگس میں پڑ جاؤ, شراب میں پڑ جاؤ, زنا گناہ میں پڑ جاؤ, سب برباد. تو سوامی پٹاپرتی ہو یا جو ہے رجنیش جیسی کہانی حقیقت کی ہے, اس کے باوجود بھی وہ جو سنگم ریٹرن کے اندر انہیں وہ غلط کام کیا, ہندو کے مذہب کے خلاف ہو رہے. جبکہ تم خود ریئل والوں کو بھی تو دیکھو نا, سامیہ کیسے ہے آج.
रियल की तरफ क्यों नहीं जाना चाहता तुम्हारा जहन? तुम्हारा जहन पाक क्यों नहीं बनता? तुम क्यों नहीं गंदगी को रोकना चाहते वेबसाइट पर? तुम झूठे हो हिंदू, मैं चैलेंज से बोलो, तुम झूठे हो, तुम रोक ही नहीं सकते, तुम गुनाह को रोक ही नहीं सकते। हर गुनाह तुम्हारी इंडिया के अंदर हो रहा है। इसी वास्ते आज महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। इससे बड़ी तकलीफदार ज़िंदगी और क्या हो सकती है? हॉस्पिटल्स पड़े हुए, दवाएं हज़ारों बनी, नई बीमारियां आए दिन आ रही है। हिंदू, मैं हकीकत बता रहा हूँ तुमको, नमाज रोक लेगी तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी, क्योंकि तुम्हारे को अपना जजमेंट के दिन हिसाब देना है। ये बारकोड इस वास्ते दिया हर किसी को। अब जैसे यहाँ मैं वो जोहा विटनेस से बात करा, उन्हें बोलता कि जो है मैं 7 मिलियन है, वो सिर्फ 7 बिलियन दुनिया में लोग हैं, और मैं जो है जंग में नहीं जाता बोल रहा। अब उसको बताओ कि न्यूक्लियर पूरी दुनिया बना के खाली यूज़ कर रहे हैं आजकल, मिसाइल उसने यूज़ किया मलेशिया वाला। अब जो है एक IS वाले को वो इजराइल वाले जो पकड़े हुआ जर्नलिस्ट था अमेरिका का, उसको जो है गला काट दिया, वो पूरा फ्रंट पेज पे बता रहे। बर्बाद कौन हो रहे? तुम कोई खुदा को ला सकते हो? नहीं, तुम खाली चिल्ला लेके जो है अपनी नुकसान कर लोगे ज़िंदगी, यहाँ की और वहाँ की भी। देख लो, कई पड़े हुए हैं दुनिया में जिनके नामो निशान नहीं है, और कोई ऐसे भी मिसाली है जो गौसे आज़म महबूब सुमानी का नाम ले रहा है दुनिया में आज। कोई ऐसी मिसाल भी है जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी मिसाल ले रहा है दुनिया के अंदर। अब 2 बातें बता के मैं छोड़ दूंगा, अपना वीडियो ख़त्म करूँगा। एक तो शियाओं ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तुम किससे मोहब्बत करते हो? माँ बाप से बताए, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बोले तुम मेरे अहले बैत को भी जमा लो उसमें, तो फिर जो है तुम्हारा ईमान नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल शिया नहीं समझ सकते, मरगे तो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अपने गुरूर से जाएंगे। जैसे जोहा विटनेस वाले अपने गुरूर से साथ मिले, हम जंग में नहीं जाते। अरे जंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं, न्यूक्लियर को यूज़ करा तो खुद ब खुद मर जाओगे तुम, खुद ब खुद तुम्हारे को आग में लिपेट देगा वो ज़िंदगी तुम्हारी। अब दूसरा, खादियानियों को ये नहीं मालूम कि मसीहा किसको बोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीसस से भी बड़े मसीहा जीसस, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियल, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलमीन सबके लिए आया, और इसके बाद में कोई नबूवत नहीं है। और ये जो खादियानी झूठे जब अल्फाज बदलते रहे, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत ज़बरदस्त जो है मजहबी थे, वो बताए थे कि खादियान का जो था उसको पहले इमाम बोले लो, बड़ा लीडर बोले, फिर बहुत बड़ा जो है मुत्तकी परहेज़गार आलिम बोले, फिर उसके बाद में निकल के क्या करें रसूल बोल दिए। जैसा इनको इस्लाम से निकाल दिए उलमाए दीन, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि मेरे बाद जो मेरे मज़हब के मुफ्ती होंगे वो लोग फैसला करेंगे और फतवा देंगे, तो इनको निकाल दिया गया। निकाल दिया मसीहा बोल रहे, जीसस के जैसे, पीस बी अपॉन ईसा अलैहि सलाम, पीस बी अपॉन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा समझ रहे, इल्म नहीं है, ना तो शिया का नहीं इल्म है, ना तो वो जानना चाहता, गुरूर से हटना नहीं चाहता। खादियानी भी गुरूर से हटना नहीं चाहता, अब उसको बोल रहे मसीहा, जीसस बोल रहे। ये ऐसे अल्फाज बदल रहे, क्यों? क्योंकि एक हक़ नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ ये है कि आप प्रॉफिट है, खातिमुन नबी है। ये इल्म भी नहीं है किसी के पास। जिनको जाना है आखिरत के लिए, मेरे वीडियो देखकर ज़िंदगी बना ले। मैं ऐसी बातें बताया हूँ कि अरब भी तुमको नहीं बता सकते। अरब ने सबसे बड़ी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किताब नहीं जानते अरब सबसे बड़ी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा अल्लाह है, खाली ये मज़हब फॉलो कर रहे, लेकिन उनको यहूद व नसारा को नहीं बता सके, क्योंकि 4000 साल पहले यहूदियत है ही नहीं, ना तो सिनेगाड है, ना तो उनके पास यहूदियों के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किताब है, और ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इबादत जैसा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इबादत के तौर पर मक्के में किए। ये सारी बातें नहीं बता के अब घरों में बैठे हुए आग लगेगी, ऐसे ही बर्बाद होंगे। पूरी दुनिया के अंदर इनको तमाशा बनाया जाएगा। खाली एक को जो है जर्नलिस्ट को अमेरिका के इन्होंने मारा, पूरी दुनिया के अंदर शर्मसार मुसलमान सर झुका के जाना है। अल्लाह बचा ले, सर उठा के चलने के लिए, उमर दौर लाने के लिए कोई ईमान वाले उठे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।